إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فضل وضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي الكتاب الرقاق فباب سكرة الموت قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن الأسود قال سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت الثلاث فيأتي الإسلام ويبقى والده يتبعه ماله وأهله وعمله فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی انسان تو دور کی بات کسی بھی چیز کو درخت کو لینی تھی پہاڑوں کو لینی تھی کسی بھی چیز کو لینی تھی اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی وَمَا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ہر چیز میں ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے إِلَّا وَجْهَهُ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا چاہتا ہے ہر نفس کے لیے فرماتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس میں موت کا ذائقہ لینا ہے کسی انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوگی
سے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو بناتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو تو اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو اٹھا لیجیے، موبائل فون ہی کو لے لیجیے. موبائل فون کا مقصد کیا ہے کہ ہم کسی سے رابطہ کر سکیں. کسی چیز کو تلاش کرنا ہو تو وہاں پر سرچ کر کے تلاش کر لیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. حسبتم انما خلقناکم عبثا، رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف ایسے ہی پیدا کر دیا، بس پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس نہیں لوٹنے نہیں ملے گا. رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، فرمایا الا ليعبدون، کہ میری عبادت کریں. کسی شخص نے کسی غلام کو خریدے اور اس غلام کو اپنے غلام کی طرح اس کے اوپر خرچ کرے، اس غلام کے اوپر ہر قسم کی اس کو آزمائشیں دے، اس غلام کو جو وہ مانگے اس کو دیتا رہے اپنے بیٹوں میں، اور اس غلام میں کوئی فرق نہ کرے، اس کے ساتھ اچھا کرتا رہے. جب وہ غلام بڑا ہو، بڑے ہونے کے بعد اپنے آقا کے خلاف ہونا شروع کر دے، بڑے ہونے کے بعد اپنے آقا کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننے لگ جائے، اپنے آقا کو چھوڑ دے کسی اور کے پاس چلا جائے، تو کیا یہ شخص کہ یہ غلام عقل مند تصور کیا جائے گا، کہ وفادار تصور کیا جائے گا؟ تو رب العالمین نے بھی انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد بیان کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ جائے، کسی اور سے مانگنے لگ جائے، کسی اور کے آگے کرنے لگ جائے، تو کیا یہ شخص تصور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے؟ جب عبادت کا مقصد، تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو عبادت ہی بنتی ہے. تو آپ اگر فرمایا سورہ میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کا وقت ملتی ہے، درمیان میں ایک وقفہ ہے، موت اور حیات کے درمیان میں وقفہ ہے. تو مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس اچھے اعمال میں آتا ہے. اللہ رب العالمین کو اچھے اعمال، اچھے اعمال مطلوب بھی ہیں، اور اچھے اعمال کے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ وہ نہیں دیتی ہے. ہم کسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے، صاف ستھرے رکھتے ہیں، اب ستھرا بنانے کے لیے جائیں اور اس کو ایک نمونہ دیتے ہیں، سیمپل دیتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے ستھرا بنانا ہے، چاہیے مجھے، اور وہ آپ کو ستھرا بنا کے دے. وہ محنت کرے، اپنی طرف سے وہ اچھا بنائے، لیکن جو سیمپل آپ نے دیا ہے اس سیمپل کے مطابق نہ بنائے، بلکہ اپنی مرضی سے بنائے، اپنی مرضی سے وہ اس ستھرے کو اچھا سمجھتا ہو، لیکن آپ اس کو نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سیمپل دیا ہے، جو آپ نے نمونہ دیا ہے، آپ کو اس کے مطابق چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کا مطالبہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کے لیے ایک سیمپل بھی دے دیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کے بطور نمونہ بیان کر دیا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا. کوئی بھی عمل کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور کیجیے اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کا مطالبہ تو کر دیا کہ انسانوں پر چھوڑ دیا کہ انسان جس عمل کو اچھا سمجھے اس عمل کو کرتے. نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کا مطالبہ کیا ہے تو اچھے عمل بتا بھی دیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمام اچھے اعمال بتا دیے. کون کون سے اعمال اچھے ہیں, کون کون سے اعمال انسان کو جنت میں لے جائیں گے, تمام اعمال بتا دیے گئے. صرف اللہ کے رسول کی حدیث ہے, نبی کے نے ارشاد فرمایا ما ترکتم فی شیء یقربکم من الجنہ الا ما قدمتم به. لوگوں سن لو, جنت میں لے جانے والی کوئی بھی چیز, کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ بیان کیا, بلکہ ہر عمل میں نے بتا دیا. کون کون سے اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے, میں نے ہر چیز بیان کر دی. وما ترکتم من شیء یبعدکم عن النار الا ما قدمتم به. میں جہنم سے بچانے والی تمام عمل بتا دیا. اگر ایک شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کر دی, جن جن اعمال کو اچھا کہہ دیا, جن جن اعمال کو برا کہہ دیا, صرف اسی میں اتفاق کریں. کیوں؟ کیونکہ دین کو مکمل کر دیا گیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر نعمت بھی تمام کر دی. نعمت تمام کرنے کا معنی کیا ہے؟ نعمت تمام کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو عمل, جو عقیدہ, جو بات نعمت دین ہو سکتی تھی, اللہ رب العالمین نے وہ تمام بیان کروا دی. اب دین میں کسی چیز کا اضافہ کرو گے, دین کے اندر تو اپنے غمان کے مطابق کوئی اچھی چیز لے کر آؤ گے, بھلے وہ تمہارے غمان کے مطابق بڑی اچھی ہو, لیکن اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ دین بھی مکمل ہو گیا, نعمت بھی مکمل ہو گئی. اب دین نہ تمہارے کسی اضافے کا محتاج ہے, نہ ہی نعمت دین تمہارے کسی اضافے کا محتاج ہے. جو بیان کر دیا اسی میں اتفاق ہے. اگر ایک شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا اسی کو کافی شامل سمجھے اور اسی پر عمل کرے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی, اور آخرت کی تیاری میں سب سے پہلے قبر آتی ہے. سب سے پہلے قبر کی تیاری کرنی پڑے گی. قبر سب سے پہلی منزل ہے, اس کے بعد آخرت ہے. نبی کے نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, سیدنا عثمان بن عفان حدیث کے راوی ہیں, حدیث نمبر 2308 ہے. فرمایا, نبی کے نے ارشاد فرمایا ان القبر منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. فرمایا جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا فمن نجا منه فما بعده ايسر منه, جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا فرمایا اس کے بعد کی جو منازل ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی گئی. جو شخص یہاں ناکام ہو گیا فما بعده اشد منه, یہاں ناکام ہو گیا, قبر میں ناکام ہو گیا, تو فرمایا اس کے بعد جو منازل ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے. تو ضروری یہ ہے کہ قبر کی تیاری کی جائے. سورہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اکثر قرار دیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حدیث نمبر 4260. حدیث میں سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن کون سے ہے؟ مومنوں میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ نبی کے ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکر, مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے, اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے, موت کے بعد آنے والا جو مرحلے ہیں اس کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں. فرمایا یہ شخص جو لوگ موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کے آگے آنے والی زندگی کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں, اچھی محنت کرتے ہیں, تو یہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ قبر کی تیاری کیجیے. یہ قبر کی طرف چلتے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے, جیسے ہی قبر میں رکھا گیا فرمایا عذاب اسی وقت انسان کے مرج کرنے کے لیے آ جاتا ہے. ابھی قبر میں رکھا ہی ہے, عذاب پڑنے کے لیے آ گیا. تصور کیجیے دنیا میں اگر آپ کے بغیر مصیبت آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو کیا کرتے ہیں؟
ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اپنے عزیز اور قریب کو فون کرتے ہیں، اپنے والدین سے رابطہ کرتے ہیں، دوست احباب سے رابطہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے رابطہ کرتے ہیں، ہر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبر میں داخل کیا، اسی وقت عذاب سے بچنے کے لیے آ گیا۔ والدین بھی موجود ہیں، دوست احباب بھی موجود ہیں، رشتے دار بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی تمہارے لیے ساتھ نہیں دے سکتا۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو کیا چاہیے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، صحیح بخاری کی، امام بخاری نے بولا اس حدیث کو کتاب الرقاق میں لے کر آئے ہیں اور باب ذکر کیے ہیں سکرات الموت۔ میں نے حدیث کی سند آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتباع المغرب ثلاث، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جو بھی میت ہوتی ہے فرمایا اس کے ساتھ تین چیزیں دکھا جاتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا اس کا مال کے ساتھ جاتا ہے، اس کے عیال کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے ساتھ جاتے ہیں۔ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال کے ساتھ جاتا ہے، اعمال کے ساتھ جاتے ہیں اور عیال کے ساتھ جاتا ہے۔ میت اسلام دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، انسان کا مال بھی واپس لوٹ جاتا ہے، اس کے عیال بھی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بھلے جتنی محبت ہو بیٹے سے، بھلے جتنی محبت ہو باپ ہے تو بھلے جتنی بھی محبت ہو، لیکن پھر بھی دفنانے کے بعد لوٹ جاتے ہیں۔ انسان کا مال بھی لوٹ گیا، انسان کے عیال بھی لوٹ گئے، صرف ایک ہی چیز باقی رہتی ہے، وہ صرف اور صرف اس کے اعمال ہیں۔ تو قبر کے اندر جب عذاب آیا، انسان کے اوپر عذاب جھپٹنے کے لیے آیا، تو نہ انسان کا مال بچا سکتا ہے، نہ ہی انسان کو اس کے عیال بچا سکتے ہیں، دوست احباب بچا سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے جو انسان کے قبر میں اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا اعمال ہے۔ تو اس اعمال کی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ انسان کے اعمال ہیں جو قبر میں عذاب آتا ہے تو عذاب کو ڈالتے ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف فرمایا جیسے ہی انسان قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت عذاب اس کی طرف لپٹتا ہے۔ سب سے پہلے عذاب انسان کے سر کی طرف جاتا ہے، سر کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا قوم الصلاۃ، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، انسان کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ فتقول الصلاۃ، نماز کہتی ہے لیس البری الفضل، یہاں سے داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عذاب نے پوری کوشش کی داخل ہو جائے، لیکن نماز کھڑی ہو گئی اور نماز نے انسان کو بچا لیا۔ اس کے بعد عذاب جب یہاں سے مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کے دائیں طرف آتا ہے۔ میں قوم الزکات، زکات کھڑی ہو جاتی ہے۔ فتقول الزکات، زکات بھی یہ کہتی ہے لیس البری الفضل، یہاں سے داخل ہونے کے لیے بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جب عذاب انسان کے سر کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا، دائیں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی، دائیں طرف سے بھی مایوسی ہوئی، تو بائیں طرف آتا ہے۔ بائیں طرف فرمایا قوم الصوم، روزہ کھڑا ہو جاتا ہے اور روزہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں سے داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تینوں طرف سے محفوظ ہو گیا، نہ سر کی طرف سے داخل ہو سکا عذاب، نہ دائیں طرف سے نہ بائیں طرف سے۔ آخر میں عذاب انسان کے پاؤں کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کچھ اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، مزے کی طرف چل کے جانا، نہ تو تہجد کی نماز پڑھنا، اور دیگر جو اعمال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کو بچا لیتے ہیں۔ اب آئیے اعمال کی طرف، جو اعمال ہمیں قبر کے عذاب سے بچا رہے ہیں، قبر کے عذاب کے لیے بطور ڈھال بن رہے ہیں، ان اعمال کی طرف غور کرتے ہیں۔ جب عذاب انسان کے سر کی طرف سے آنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انسان کے سر کی طرف سے جب آنے کی کوشش کی تو نماز کھڑی ہو گئی۔ اپنی نماز کو چیک کیجیے کہ کیا آپ کی نماز اس طرح کی ہے کہ کل قبر میں جب عذاب آپ کی طرف آئے گا، سب سے پہلے سر کی طرف سے آئے گا، تو کیا آپ کی نماز ایسی ہے کہ اس عذاب کو ڈال دے؟ نمازوں کو چیک کیجیے کہ کیا نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو اس طرح سے مجھے پڑھنے دیتے۔ اب اللہ کے رسول کو نماز پڑھنا تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو موجود ہے نا، کوئی حجت باقی نہیں رہی ہمارے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز بیان کر دی، شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک نماز سے ایک ایک رکن بیان کر دیا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے ایک ایک چیز بیان کر دی۔ انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ تو چیک کیجیے کہ آپ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ سب سے
پہلے یہ چیز طے کی جائے گی کہ وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز آپ کی کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ نماز میں یہ چیز ہے کہ نماز پڑھنے کے مطابق ہے۔ دوسری بات، نماز کے اوقات کی بھی ضروری ہے۔ اوقات میں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا، نبی کے سے پوچھا گیا کہ احب العمل احب اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ نماز کو وقت پہ پڑھیے۔ ہم نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں، نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بالکل آخری وقت میں، جب قضا ہونے والی اس وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دے۔ دکان پہ کھڑے ہیں، گاہک موجود ہے، یہ گاہک چلا گیا تو میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، میرا مال کیسے لگے گا؟ یہ گاہک کھڑا ہے، ٹھیک ہے نماز میں دوبارہ بچے ٹائم ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، جماعت سے نکلتی ہے تو نکل جائے، یہ گاہک کھڑا ہے، یہ نکل گیا تو میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جب نماز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، نماز کو وقت پر نہیں پڑھ رہے، نماز کو اہمیت نہیں دے رہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کل قبر میں جب عذاب آپ کے سر کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو کیا یہ نماز کبھی ہوگی؟ جب نماز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، نماز کو وقت پر نہیں پڑھ رہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک، گاہک کی اہمیت ہے، کسٹمر کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ نماز اس طرح سے کھڑی ہوگی۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں اکثر کہ نماز جب پڑھنی ہی ہے تو وقت پہ پڑھو، تاخیر سے پڑھنے کی کیا فائدہ ہے؟ ظہر کی نماز اگر 1:15 بجے ہے اور ہم 1:30 بجے کی جگہ 1:15 کی جگہ ہم لوگ 3 بجے پڑھیں، 3:30 بجے 2:30 بجے پڑھیں، تو فائدہ کیا ہے؟ 2:30 بجے پڑھنے سے کیا نماز کی تخفیف ہو جائے گی؟ 1:15 بجے نماز پڑھنی ہوگی تو 4 رکعت فرض ہوگی کہ 2:30 بجے پڑھیں تو کیا تخفیف ہو جائے گی؟ جب نماز پڑھنی پوری کی ہے، مکمل نماز پڑھنی ہے، جب پوری رکعتیں پڑھنی ہے تو وقت پہ پڑھو۔ وقت پہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل ترین اعمال میں سے عمل ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں۔ تو کوشش کیجیے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیے، نماز کو اہمیت دیجیے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ جب آپ کی نماز اس طرح کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، وقت پہ نماز پڑھیں گے، نماز کو اہمیت دیں گے اور نماز مکمل نمازیں پڑھیں گے، تو یہ نماز قبر میں جب عذاب آپ کے سر کی طرف داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ پہلے زمانوں میں جنگوں کے لیے ڈھالیں استعمال کی جاتی تھی، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھالیں استعمال ہوتی تھی، دشمن وار کرے تو سامنے ڈھال لے آتے تھے لیکن دشمن کے وار سے بچ جائے، لوگ اپنی ڈھالوں کو مضبوط بناتے تھے، جس کی ڈھال کمزور ہوتی تھی اس کی ڈھال بالآخر دشمن کے واروں سے ٹوٹ جاتی تھی اور پھر وہ بندر پڑ جاتا تھا۔ ڈھالوں کو مضبوط بنایا کرتے تھے تاکہ دشمن کے واروں سے سہ سکے اور میری حفاظت کر سکے۔ تو قبر میں بھی عذاب آ رہا ہے اور عذاب انسان کے سر کی طرف داخل ہو رہا ہے، تو یہاں بھی ہمیں اپنی ڈھالیں مضبوط کرنی پڑیں گی۔ قبر میں ہمیں عذاب سے بچنے کے لیے ڈھالیں دی گئی ہیں، ان ڈھالوں کو مضبوط کیجیے، جتنی مضبوط آپ کی ڈھال ہوگی اسی قدر وہ عذاب آپ کو ٹل جائے گا۔ اس سے پہلے عذاب انسان کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی، نماز نے بچا لیا۔ آپ کی نماز اس طرح کی تھی کہ آپ نے نماز کو اہمیت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی، نماز کو اہمیت دی، وقت پہ پڑھی، نماز نے آپ کی حفاظت کر لی، عذاب سے ڈر کے دائیں طرف آ گئے۔ دائیں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا زکوٰۃ اور انسان اس کا لیتے ہیں، یہ عمل ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی بڑی اہم ہے، زکوٰۃ خیرات بھی بڑے اہم ہے۔ ہم لوگوں نے صرف رمضان کے اندر ہی کتنے کو سوچا ہوا ہے، صرف رمضان میں ہی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے علاوہ نہ مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، نہ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، صرف رمضان میں ہی ہمارے سخی بن جاتے ہیں، جیسے رمضان گزرتا ہے ہم اپنے بخیل بن جاتے ہیں۔ یہ صدقہ دینے سے رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی دیجیے، اپنی اس ڈھال کو مضبوط کیجیے، جتنی مضبوط کی ڈھال ہوگی اتنی ہی جنت آپ کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا من تصدق بصدقۃ، جو شخص صدقہ کرتا ہے کسی اپنے پاک مال میں صدقہ کرتا ہے، فرمایا صرف ایک کھجوری صدقہ کرے، اگر صرف ایک کھجوری صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں
اپنے پاک مال میں کھجور صدقہ کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کھجور کو لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، اپنے ہاتھ میں اس کو پالتا ہے، جس طرح تم لوگ بکری کے بچے کو یا کسی بھی جانور کے بچے کو پالتے ہو، فرمایا اس طرح سے اللہ رب العالمین اس صدقے کو پالتا ہے۔ اچھا کہ کل قیامت کے دن تمہارا وہ ایک کھجور دینا، اللہ کی راہ میں ایک کھجور دینے کا صدقہ، اپنے طیب مال میں سے، اپنے پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں ایک کھجور دینے کا صدقہ، فرمایا کل قیامت کے دن تم جاؤ گے، حساب کتاب کے لیے جاؤ گے تو وہ ایک کھجور تمہارے لیے ایک پہاڑ کی طرح بن جائے گی۔ ضروری یہ ہے کہ صدقے میں اخلاص بھی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ آپ کے پاک مال میں سے، یہ پاکیزہ مال ہی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ناپاک مال ہوتے ہیں، حرام ذریعے سے کمائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول حدیث بخاری کی ساتھ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان ساتھ خوش نصیب لوگوں میں سے شخص وہ بھی ہے، فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اس طرح صدقہ کرتا ہے، فرمایا فاخفاها، کہ صدقے کو چھپاتا ہے، اس طرح چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ میں کیا کیا ہے۔ صدقے کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل موجود ہیں، تو خوب صدقات کیجیے، خوب صدقات کیجیے۔ کل قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے تلے ہوگا، جتنا صدقہ اس کا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ کا سایہ بھی گرم ہوگا۔ تو خوب صدقات کیجیے، کیونکہ قبر میں جب انسان کو اٹھایا جاتا ہے، جب عذاب سب کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کے دائیں طرف سے آتا ہے، دائیں طرف سے یہ صدقہ کی زکات یا کی فاتح پائے گی۔ تو خوب صدقات دیجیے، زکات دیجیے، وقت پہ زکات دیجیے اور مکمل طریقے سے زکات دیجیے۔ جب یہ عذاب سر کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا، دائیں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی، دائیں طرف سے بھی مایوسی ہو گئی، تو وہ عذاب انسان کے بائیں طرف آتا ہے۔ تو فرمایا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کی ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم له ضعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر کم از کم ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ فرمایا انسان کے ہر عمل کے اجر کو بڑھایا جاتا ہے، کم از کم ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی چاہے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جتنا عمل بھی چاہے لگا دیتا ہے۔ کمائل الصوم، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کیا ہے۔ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، فرشتوں کو ہر عمل کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یہ بندہ فلاں عمل کرے گا اس کا اتنا اجر ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 گنا یا 32 گنا نماز کا ثواب ہے۔ ہر عمل کا اجر فرشتوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ فلاں نیکی کرے گا تو اتنا اجر ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کیا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص اللہ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، خالص میرے لیے ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے، صدقہ دے رہے ہیں جب کسی کو نظر آتا ہے، حج کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو بظاہر کچھ شکل نظر آتی ہے اس کی، لیکن یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر ہی مخفی رہتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ فلاں بندہ روزے سے ہے بھی نہیں، جب تک کہ آپ خود نہ بتا دیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزہ ایک ایسا عمل ہے، فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں دوں۔ تو روزہ بھی کثرت سے رکھیے، صرف فرض روزوں پر اکتفا نہیں کیجیے بلکہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ ابھی شوال کا مہینہ گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے رکھنے، فرمایا اس شخص کی مثال اس طرح ہے کہ کأنه صام الدهر، اس شخص نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ یعنی بیان کیا ہے کہ نیکی کا اجر کم از کم 10 ہے، تو 30 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب 300 ہو گیا، اور 60 روزے 6 روزے شوال کے ہو گئے تو 6 روزوں کا ثواب 60 ہو گیا۔ اسلامی کیلنڈر جو ہے اس میں 360 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے۔ جس شخص نے رمضان کے مکمل روزے رکھے، رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، فرمایا اس شخص کی مثال اس طرح ہے جس نے پورے سال روزے رکھے۔ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ ابھی عرفہ کا روزہ آنا ہے، اس روزے کو بھی رکھیے۔ اس نے بسال کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید الخدری حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صام یوم عرفہ
جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے فرمایا غفر له سنۃ امامه وسنۃ خلفه. جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے فرمایا اس کے ایک سال آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ایک سال پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, ایک آنے والے سال میں گناہ معاف ہو گئے, پچھلے سال سے گناہ بھی معاف ہو گئے. کے بعد عاشورہ کا روزہ 10 محرم کر نبی کے ارشاد فرمایا, صحیح ترغیب کی حدیث ہے, امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کے ارشاد فرمایا من صام عاشورہ, جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے فرمایا غفر له سنۃ, اس شخص کے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روزوں کو اہمیت دیجیے, نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13-14 کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر و جمعہ کو روزہ رکھا کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ پیر و جمعہ کو اللہ کے رسول فرمایا اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوتے ہیں, تو میری یہ خواہش ہے کہ میرے جب اعمال پیش ہو تو روزہ بھی اس میں شامل ہو. تو روزے کا بھی اہتمام کیجیے, نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیجیے, کیونکہ یہ روزہ یہ وہ عمل ہے جو قبر میں بھی آپ کے لیے خیال کر رہا ہے. الصوم جنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے انسان کے لیے, اس ڈھال کو بھی مضبوط بنائیے. بہرحال جب آج انسان کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا, دائیں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کی, دائیں طرف سے بھی مایوسی ملی, بائیں طرف سے کوشش کی, روزے نے بچا لیا, روزہ ڈھال بن گیا انسان کے لیے, عذاب یہاں سے بھی ٹل گیا. تو اس کے بعد عذاب انسان کے پاؤں کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب پاؤں کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا رات کو قیام نہیں کرنا, تہجد کی نماز پڑھنا, یہ عمل کر لیتا ہے. نبی کے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ لوگ جو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات کے وقت, فرمایا اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا, خوف کی حالت میں پکارتے ہیں, امید بھی ہوتی ہے, اپنے رب سے خوف بھی ہوتا ہے, اپنے گناہوں کا خوف بھی ہوتا ہے, اور امید بھی ہوتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں صرف وہی ذات ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے. تو اللہ سے پکارتے وقت خوف بھی ہونا چاہیے, اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے انسان پوری امید ہو انسان کو کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ رب العالمین ضرور دے گا. فمن خوف وطمع, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, خوف کی حالت میں نہیں کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ڈرتے بھی ہیں کہ اتنے گناہ دے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے, اللہ رب العالمین ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فرمایا جو لوگ رات کو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں, فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين, کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نفس خود کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں. نبی کے ارشاد فرمایا جنت کے بارے میں فیہا ما لا عین رأت, جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں, فرمایا ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ نعمتیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی کے دل میں بھی ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں آ سکتا. رات کو تہجد کی نماز پڑھنا یہ عمل بھی انسان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. دوسرا عمل مسجد کی طرف چل کے جانا, کثرت کی طرف کثرت سے مسجد کی طرف چل کے آئیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کی طرف چل کے آتا ہے فرمایا کلما غدا او راح, صبح آئے شام کو ہے, صبح کے وقت نکلے شام کے وقت نکلے, فرمایا اعد اللہ گزر میرا جنہ, اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے ایک مہمان نوازی تیار کرتے ہیں جنت میں. یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے. ایک حدیث میں فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کی طرف چل کے آتا ہے فرمایا نتب اللہ بكل خطوة يخطوها, اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے جو قدم وہ چل کے آتا ہے فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین ایک ایک نیکی دیتا ہے, ایک ایک درجہ بلند کر دیتا ہے, اور اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے, کہ گناہ معاف ہو دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ حدیث سنی تو وہ مسجد کی طرف جب چل کے آتے تھے تو اپنے قدموں کو چھوٹا کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرتے تھے تاکہ مسجد کی طرف چل کے آئیں تو ہمارے قدم زیادہ ہو جائیں اور ہمارے زیادہ درجہ بلند ہو, ہمارے زیادہ درجہ بلند ہو, زیادہ نیکی ملے, زیادہ گناہ معاف ہو جائے. صحابہ کرام اپنے گھروں کو دور کیا کرتے تھے
دور سے آتے تھے, چل کے آتے تھے. صرف نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کے آتا ہے, ایک ایک قدم پر اس کو نیکی مل رہی ہے, ایک ایک قدم پر درجہ بلند ہو رہا ہے, ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو صحابہ کرام اپنے قدموں کو چھوٹا کیا کرتے تھے اور مسجد کی طرف چل کے آیا کرتے تھے. یہ عمل بھی ایسا ہے جو کل قبر میں عذاب کے لیے حفاظت بن جائے گا. تو ان اعمال کی حفاظت کیجیے, ان اعمال پہ دباؤ اختیار کیجیے. یہ نماز ہے. انسان کو سب سے پہلے قبر میں جب عذاب آتا ہے, سر کی طرف سے آتا ہے, تو نماز حفاظت کرتی ہے. تو نماز کو اہمیت دیجیے, نماز کی حفاظت کیجیے, وقت پہ پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیے. جب عذاب یہاں سے مایوس ہوتا ہے, سر کی طرف سے مایوس ہوتا ہے, تو دائیں طرف آتا ہے, دائیں طرف سے زکات اور صدقہ دینا کھڑا ہو جاتا ہے. تو کثرت سے زکات صدقے دیجیے, کثرت سے خیرات دیجیے, مساجد کے ساتھ تعاون کیجیے, مدارس کے ساتھ تعاون کیجیے, دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجیے. تو یہ عمل ایسا ہے جو کل قبر میں عذاب سے حفاظت کرے گا. پھر عذاب میں ڈر جاتا ہے دائیں طرف سے بھی, تو بائیں طرف سے آتا ہے, بائیں طرف سے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کثرت سے روزہ رکھیے. صرف فرض روزوں پر اکتفا نہیں کریے بلکہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کیجیے. نفل روزوں کا اہتمام کریں گے, نفل روزوں پر رکھیں گے, تو یہ روزہ کل قبر میں آپ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ بننے کے لیے ذریعہ بن جائے گا. قلب کی طرف سے جب آتا ہے عذاب, تو رات کو تہجد پڑھنا, تہجد کی نماز صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. ہم صرف رمضان میں تہجد پڑھ لیتے ہیں, رمضان کے علاوہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, رمضان کے علاوہ اس کا اہتمام کیجیے. تہجد کی نماز پڑھیے, کم از کم 2 رکعت کی نماز پڑھیے, تاکہ کل جب قبر میں آپ کے لیے عذاب آئے تو یہ ایک مضبوط ڈھال بن جائے, کمزور نہ ہو. صرف رمضان میں پڑھیں گے, رمضان میں اس کا اہتمام کریں گے تو یہ کمزور ہو جائے گی. اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے, کثرت سے پڑھتے رہیں گے, کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن روزانہ پڑھیں گے, جتنے روزانہ پڑھیں گے, دوام اختیار کریں گے, تو یہ ڈھال مضبوط سے مضبوط ہوتی رہے گی. اور جب قبر میں عذاب آپ کے قوم کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ عمل کھڑا ہو جائے گا. مسجد کی طرف چل کے آنے کا عمل اور دیگر اعمال بھی انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیں گے. یہ چند اعمال جو انسان کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. کل قیامت کے لیے ہماری آسانی فرما دے.